حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے وقف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ ترمذی شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، بے شک جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بصورت رحمت بھیجتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو پسند ہو کہ اس کا نامہ اعمال اجر و ثواب کے پورے پیمانے سے ناپا جائے تو اسے چاہیے کہ ہمارے اہل بیت پر درود بھیجے اور یوں کہے، اے اللہ، تو حضرت محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت پر درود بھیج، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا، بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مجلس جس میں لوگ جمع ہوں اور اس میں نہ تو اللہ کا ذکر کریں نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے وبال ہو جائے گی، اور پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو معاف فرما دے۔ ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر، تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں، تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ مکاشفۃ القلوب۔